Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Tallat Naveed. I'm your Pakistan Studies teacher and I belong to Punjab Group of Colleges. تو چلیے اسٹوڈنٹس چلتے ہیں آج کے اپنے لیکچر کی طرف. جی عزیز طلبہ، چیپٹر نمبر 6 کے جس ٹاپک پہ آج ہم بات کریں گے اس کا عنوان ہے اسکواش اور سنوکر میں پاکستان کی کارکردگی، پرفارمنس آف پاکستان ان اسکواش اینڈ سنوکر. عزیز طلبہ، ایکسرسائز میں اس ٹاپک پہ جو لانگ کویسچن طویل سوال لکھا گیا ہے اس کی سٹیٹمنٹ کچھ اس طرح سے ہے کہ اسکواش اور سنوکر کے میدان میں پاکستانی کھلاڑیوں کی کارکردگی بیان کریں. ایکسپلین دا پرفارمنس آف پاکستانی پلیئرز ان دا فیلڈز آف اسکواش اینڈ سنوکر. اسٹوڈنٹ، 20ویں صدی کے وسط میں جب مملکت خدا داد پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھرا تو اس وقت کھیلوں کی دنیا میں ترقی یافتہ ممالک کا راج تھا، مگر کھیلوں کی بنیادی سہولتیں نہ ہونے کے باوجود بھی پاکستان نے اپنے قیام کے تھوڑے عرصے بعد ہی اپنی صلاحیتوں کا ایسا لوہا منوایا کہ جس نے تمام عالمی کھیل کو دنگ کر کے رکھ دیا. کھیل کے میدان میں پاکستان کا ماضی کافی حسین لمحات اور باوقار کارکردگی سے بھرا ہوا ہے. موجودہ دور کے برعکس ماضی میں پاکستان کا شوکیس کئی اہم عالمی تمغوں، ٹرافیوں اور ایوارڈ سے بھرا ہوا ہے. یہ وہ دور تھا جب پاکستان نے متعدد کھیلوں میں اپنا آپ دنیا کو ثابت کیا اور عالم کو ابھرتی ہوئی سپورٹس نیشن کا پیغام دیا. 20ویں صدی میں 80 اور 90 کی دہائی میں پاکستان میں کھیلوں کے حوالے سے وہ دور تھا جو کہ تاریخ میں سنہرے الفاظ سے لکھا جا چکا ہے. یہ وہ دور تھا جس میں دوسری ٹیموں کی نسبت پاکستان کے پاس وہ سہولیات نہیں تھیں جو دیگر ترقی یافتہ ممالک کو میسر تھیں، مگر شاید وہ جذبہ ہی تھا جس نے دلوں کو مو لیا اور تمام عالم کو اپنا گرویدہ بنا لیا. دنیا میں پاکستان کا مثبت پہلو ابھر کر سامنے آیا. اس دور میں پاکستان کھیلوں میں سرفہرست شمار کیا جاتا تھا. ان کھیلوں میں پاکستان نے کئی فتوحات سمیٹیں اور ایسے کارہائے نمایاں سر انجام دیے جن کی وجہ سے یہ کھیل، جن میں اسکواش، ہاکی، کرکٹ اور ٹیبل ٹینس اور سنوکر وغیرہ شامل ہیں، پاکستان کی وجہ شہرت بنے. ان سارے کھیلوں میں سے اسکواش اور سنوکر کے حوالے سے پاکستان کی کارکردگی کا اب ہم جائزہ پیش کریں گے. تو سب سے پہلے ہم اسکواش سے متعلق پڑھتے ہیں. اسٹوڈنٹ، اسکواش جو ہے وہ دو کھلاڑیوں کے درمیان ایک بند کمرے میں کھیلا جانے والا کھیل ہے. اس میں کورٹ کی سطح ہلکی سی ڈلوان دار ہوتی ہے، اس لیے فٹنس کے لحاظ سے اس کا شمار دنیا کے مشکل ترین کھیلوں میں ہوتا ہے. پاکستان نے اس کھیل میں نمایاں مقام حاصل کیا. اسکواش میں پاکستان کی کارکردگی پاکستان کے شاندار ماضی کا عکاس ہے. اس بات کا اندازہ اس طرح سے لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان نے 17 مرتبہ ورلڈ چیمپئن اور 12 مرتبہ برٹش اوپن چیمپئن شپ اپنے نام کی ہے، جو کہ کسی بھی قوم کی جانب سے سب سے زیادہ ٹائٹل جیتنے کا ریکارڈ ہے. اسکواش میں پاکستان کے جو نامور کھلاڑی ہیں ان میں آپ کو دو نام نظر آ رہے ہوں گے، جہانگیر خان اور جان شیر خان. اسٹوڈنٹ، برسوں تک اسکواش کی دنیا میں پاکستان کے مایہ ناز کھلاڑیوں جہانگیر خان اور جان شیر خان کے نام کا ڈنکا بجتا رہا ہے. برٹش اوپن چیمپئن شپ اور ورلڈ چیمپئن شپ میں ان دونوں کھلاڑیوں کے حیرت انگیز ریکارڈز ہیں. جہانگیر خان، جنہیں مرد بحران بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے 1981 سے 1986 تک بغیر کوئی میچ ہارے تسلسل کے ساتھ 555 میچز میں اپنے حریفوں کو شکست کا مزہ چکھایا تھا. 20ویں صدی میں پاکستان نے 7 برٹش اوپن چیمپئن پیدا کیے اور مردوں کے ان مقابلوں میں پاکستانیوں نے 30 سال تک یہ اعزاز اپنے پاس رکھا ہے. 1981 سے لے کر 1996 تک اسکواش میں پاکستان ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا. لیکن اب موجودہ دور میں اسکواش کی کیا صورتحال ہے، اس سے متعلق پڑھنے کے لیے اب ہم اگلے بورڈ کی طرف بڑھیں گے. تو اسٹوڈنٹ چلتے ہیں اپنے اگلے بورڈ کی طرف. جی اسٹوڈنٹ، اسکواش کی موجودہ صورتحال پاکستان میں کیا ہے؟ جہانگیر خان اور جان شیر خان کی ساجھیداری کا پاکستان کو بہت فائدہ ہوا تھا، مگر ان دونوں کھلاڑیوں کی کھیل کو خیر باد کہنے کے بعد اسکواش میں پاکستان کہیں کھو سا گیا ہے اور پاکستان کا تمغاز سے بھرا ہوا شوکیس آہستہ آہستہ خالی ہو گیا. پاکستان نے 1997 سے 1997 سے اب تک کوئی برٹش اوپن ٹائٹل نہیں جیتا
اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کوئی پاکستانی کھلاڑی برٹش اوپن کے مین ڈرا تک بھی کوالیفائی نہیں کر پا رہا۔ اب اس ساری صورتحال میں جہانگیر خان کی کوششیں کیا ہیں، اس کے لیے اب ہم ایک الگ سے ہیڈنگ بنائیں گے، ایک پیراگراف اس میں لکھیں گے، جہانگیر خان کی سکواش کی بحالی کے لیے کوششیں، ایفرٹس آف جہانگیر خان۔ سکواش کی تاریخ کے عظیم کھلاڑی جہانگیر خان نے پاکستان میں سکواش کی اثر نو بحالی اور اسے عروج پر پہنچانے کے لیے کام شروع کر رکھا ہے۔ 10 مرتبہ برٹش اوپن ٹائٹل کا خطاب جیتنے والے جہانگیر خان کے بقول وہ کہتے ہیں کہ ہمیں صورتحال بدلنے کے لیے بہت کچھ کرنا ہوگا۔ اس میں فنڈز کے ساتھ ساتھ بہترین تنظیمی ڈھانچے کی بھی ضرورت ہے، اور ہمارے پاس ایک منصوبہ ہے جس کے ذریعے ملک میں کھیل کی بحالی کا امکان ہے۔ یہ ان کے الفاظ ہیں۔ اس کے بعد آگے آپ لکھیں گے کہ ملک میں سکواش کو دوبارہ بلندیوں تک پہنچانے کے لیے اس منصوبے میں جونیئر اکیڈمی کا قیام بھی شامل ہے، جو کراچی میں جہانگیر خان کی اکیڈمی روشن خان جہانگیر خان کمپلیکس میں موجود سہولتوں کو استعمال کرے گی۔ منصوبے کے تحت کوچز کی بھرتی اور باصلاحیت کھلاڑیوں کو تیار کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں غیر ملکی ٹورنامنٹس میں شرکت کرنے کے لیے وسائل بھی فراہم کیے جائیں گے۔ تو یہ چند ایک کوششوں کا ذکر آپ اس میں کریں گے۔ اس کے بعد نیکسٹ جو آپ ہیڈنگ دیں گے وہ سنوکر، کہ سنوکر کے میدان میں پاکستان کے کھلاڑیوں کی کیا کارہائے نمایاں ہیں اس کو لکھیں گے۔ سنوکر مین ہیڈنگ لکھیں گے۔ اس کے بعد آپ بتائیں گے کہ سنوکر کھیلنے کا طریقہ کیا ہے، ایک پیراگراف میں، کہ سنوکر ایک ایسے کھیل کا نام ہے جو ہموار سطح کی میز اور چھڑی اور گیندوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے۔ اس کھیل میں ایک ٹیم میں 2 کھلاڑی یا 2 ٹیمیں حصہ لیتی ہیں۔ چھڑی کی لمبائی 3 سے 6 فٹ تک ہوتی ہے اور اس کا اگلا سرا چمڑے کا ہوتا ہے۔ یہ کھیل پوری دنیا میں کھیلا جاتا ہے اور خاص طور پر فرانس اور انگلستان میں یہ کھیل کافی مقبول ہے۔ پاکستان میں سنوکر کی ترقی کے لیے پاکستان بلیئرڈ اینڈ سنوکر ایسوسی ایشن کا ادارہ موجود ہے۔ پاکستان کے سنوکر کھلاڑیوں نے انٹرنیشنل مقابلوں میں کئی میڈلز جیتے ہیں۔ سنوکر میں ایک حیرت انگیز نتیجہ 1994 میں سامنے آیا جب پاکستان کے محمد یوسف نے آئس لینڈ کے جانسن کو 9 کے مقابلے میں 11 فریم سے شکست دے کر جوہانسبرگ، جو کہ جنوبی افریقہ کے ایک شہر ہے، وہاں پر منعقد ہونے والی IBSF ورلڈ سنوکر چیمپئن شپ جیت لی۔ گمنام پس منظر سے تعلق رکھنے والے محمد یوسف سنوکر اور بلیئرڈ برادری میں جانی پہچانی شخصیت تھے، اور ان کی تاریخی کامیابی نے سنوکر کو مقامی عوام میں مقبول کیا اور سپانسرشپ ڈیلز کے راستے بھی کھولے۔ متعدد نوجوان اور ابھرتے ہوئے کئی کھلاڑی انہوں نے محمد یوسف کے نقش قدم پر چلنا شروع کیا، اور اب تک متعدد پاکستانی بین الاقوامی سطح پر خود کو منوا چکے ہیں۔ محمد یوسف کے علاوہ جو دیگر پاکستانی کھلاڑی جنہوں نے سنوکر میں اپنا نام پیدا کیا، ان سے متعلق اب ہم آگے نیکسٹ بورڈ میں ڈسکس کریں گے۔ تو اسٹوڈنٹ اگلی ہیڈنگز کے لیے نیکسٹ بورڈ کی طرف چلتے ہیں۔ جی اسٹوڈنٹس، سنوکر کے میدان میں دوسرا جو اہم نام ہے پاکستان کے حوالے سے وہ ہے محمد آصف کا۔ تو محمد آصف کی کامیابیوں کے حوالے سے آپ ایک پیراگراف میں اس میں لکھیں گے۔ فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے محمد آصف نے 2012 میں دبئی میں ہونے والی انٹرنیشنل اوپن سنوکر چیمپئن شپ میں رنر اپ رہ کر پاکستان کو میڈل دلوایا۔ اسی ماہ یعنی کہ 2012 کے ہی اگلے مہینے میں محمد آصف نے بلغاریہ کے شہر صوفیہ میں ہونے والی IBSF عالمی سنوکر چیمپئن شپ کے فائنل میں انگلینڈ کے گیری ولسن کو مات دے کر عالمی چیمپئن ہونے کا اعزاز حاصل کر لیا، اور PSB کی قومی سپورٹس پالیسی کے تحت عالمی ٹائٹل کے حصول پر نقد 1 کروڑ روپے کے انعام کے مستحق ٹھہرے۔ محمد آصف اور محمد سجاد ان دونوں نے اکتوبر 2013 میں آئرلینڈ کے شہر کارلو میں منعقد ہونے والی IBSF عالمی 6 ریڈ عالمی ٹیم چیمپئن شپ میں شرکت کی اور پاکستان کو عالمی اعزاز سے ہمکنار کیا۔ تو یہ چند ایک فتوحات جو محمد آصف کے حصے میں آئی ان کا ذکر آپ کریں گے۔ اس کے بعد سنوکر کے میدان میں اگلا جو مشہور نام ہے پاکستان میں وہ ہے احسن رمضان کا۔ احسن رمضان کا اعزاز کیا ہے؟ احسن رمضان نے مارچ 2022 میں منعقد ہونے والی IBSF عالمی سنوکر چیمپئن شپ کے فائنل میں ایرانی کویسٹ کو شکست دے کر عالمی چیمپئن ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ احسن رمضان دنیا کے کم عمر ترین سنوکر چیمپئن ہیں۔ ٹائٹل کے حصول کے وقت ان کی عمر محض 16 سال تھی۔ تو یہ اعزاز بھی پاکستان کے نام ہوا۔
سنوکر کے حوالے سے یہ چند ایک باتیں لکھنے کے بعد آخر میں آپ اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کریں گے، حاصل کلام لکھیں گے۔ حاصل کلام میں چند ایک باتیں جو پاکستان میں کھیلوں کے حوالے سے جن مشکلات کا پاکستان شکار ہے ان کا ذکر کریں گے۔ کھیلوں کے شعبے میں پاکستان کی بہتری کے لیے حکومت کو فوری طور پر معاملات اپنے ہاتھوں میں لے کر کھیلوں میں سفارش کلچر اور بدعنوانیوں کا خاتمہ کرتے ہوئے میرٹ اور احتساب کا نظام قائم کرنا ہوگا۔ کھیلوں کی پالیسی پر نظر ثانی کے لیے نالائق افسران اور وزیروں کی بجائے مستند کھلاڑیوں، عالمی سطح کے کوچز، کھیل سے متعلق دانشوروں اور عالمی تنظیموں کی مدد حاصل کر کے عالمی معیار کے مطابق اپنی پالیسیاں مرتب کرنا ہوں گی۔ تمام صوبوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے صوبائی اداروں کے ذریعے کھیلوں کی ترویج اور ترقی کے لیے مؤثر اور جاندار اقدامات کریں تاکہ پاکستان میں کھیلوں کے شعبے میں دوبارہ سے ترقی کی جا سکے۔ یہ چند ایک باتیں آپ حاصل کلام میں لکھیں گے۔ یہاں تک اسٹوڈنٹ آپ اپنا یہ ٹاپک جو ہے وہ کلوز کر دیں گے۔ اگلے ٹاپک تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔